رینجز کو متنازع نہ بنائیے، اس کی تضییق نہ کیجیے، ایک شخص کے مفاد کی نظر نہ کیجیے. Enough is enough. ناظرین السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں ہم 16 دسمبر اور سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے اپنے اس کامنٹ کو بھی جسے ادھورا چھوڑ دیا تھا پچھلے ہفتے اسے بھی مکمل کریں گے. لیکن سب سے پہلے چلیں گے کراچی، جہاں کی سیاسی جو ڈیولپمنٹ اور ڈائنامکس ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہیں، بہت اہم ہیں اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اپنی کامیابی کے بعد ایک بار پھر شہر کے اندر اپنا میئر اور ڈپٹی میئر لا رہی ہے، اور دوسرا اور جس پہ بہت سی چھوٹی جو جماعتیں ہیں ان کو بہت سے ان کے کنسرنز بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں. اور پھر ایک یہ سوال یہ بھی ہے کہ جب سید مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ یہاں کے ناظم تھے تو ان کے اختیارات بہت زیادہ تھے، وہ بہت کچھ کر سکے، لیکن اب غالباً میئر کے وہ اختیارات نہیں ہوں گے. تو یہ بھی ایک سوال ہے. اور دوسری جو اس ڈیولپمنٹ کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ رینجرز کی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے، اس کی جو پولیسنگ پاورز ہیں، ان پہ سندھ اسمبلی نے ایک ریزولوشن کے ذریعے قدغنیں لگائی ہیں. وہاں پہ ایک پرمیشن کا بھی ایلیمنٹ رکھا ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ پہ کسی کو ڈیٹین کرنے سے پہلے چیف منسٹر کی پرمیشن دی جائے گی. تو یہ تمام ایشوز ہیں جس پہ بات کریں گے، اور ہم نے دعوت دی ہے آپ کی جانی بچانی شخصیت متحدہ قومی موومنٹ کے انتہائی سینئر رہنما جناب حیدر عباس رضوی صاحب کو. حیدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. حیدر صاحب، جب مصطفیٰ کمال جو تھے وہ ناظم تھے کراچی کے تو ان کے پاس بڑی پاورز تھیں. مطلب میں اگر آپ کو گناتا چلا جاؤں کہ بلدیاتی اداروں کی کنٹرولنگ ان کے پاس تھی، بیوروکریسی کو وہ جواب دہ نہیں تھے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کے ماتحت تھی، کراچی واٹر بورڈ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کے ماتحت تھا، کے ڈی اے کا محکمہ جو ٹاؤن پلاننگ بن چکا ہے وہ بھی مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس تھا، کے ایم سی کی میونسپل اور 6 ارب روپے کے فنڈز ان کے پاس تھے، ٹرانسپورٹ، ہاؤسنگ، پلاننگ، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ کا اختیار ان کے پاس تھا، میس ٹرانزٹ سسٹم ان کے پاس تھا، لوکل گورنمنٹ کی زمین کی لیز اور رجسٹری کا اختیار ان کے پاس تھا، کے ایم سی کے ہسپتالوں کے انتظامی اور مالیاتی اختیارات بھی اس وقت ناظم طے کر رہا تھا، اور بھی بہت سے اختیارات تھے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی 2500 منصوبے مکمل کر سکے ناظم کی حیثیت سے. صحت کے انہوں نے تقریباً 200 کے قریب منصوبے مکمل کیے، تعلیم کے شعبے میں 400 سے زیادہ انہوں نے منصوبے مکمل کیے، 35 فلائی اوور، انڈر پاس، سڑکیں، سگنل فری. تو اب جب یہ نیا جو ایکٹ ہے 2013 کا، اس میں تو پاورز ہی بڑی محدود ہیں، کیا کریں گے آپ؟ جی ہاں، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب. جس کے پاس مینڈیٹ ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے، جس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. اور اس صورتحال کو باقاعدہ ڈیولپ کیا گیا ہے. 1842 کا جو کولونیل نظام انگریز نے سندھ پر لاگو کیا تھا، وہی کم و بیش نظام 2013 کا جو لوکل باڈیز ایکٹ ہے اس کے ذریعے سندھ پر مسلط کیا گیا. اور پہلے جو 2005 اور 2001 کا لوکل باڈی اور جو لا تھا وہ لوکل گورنمنٹ کو ڈیفائن کرتا تھا، اور لوکل گورنمنٹ کے اختیارات آج بھی آرٹیکل 140 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں موجود ہیں، اور بالکل برعکس ہے اس کے یہ نظام، اور کوئی اختیار بھی میئر کے پاس نہیں ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عوامی نمائندوں سے اختیارات لے کر سول بیوروکریسی کو منتقل کر دیے گئے ہیں، اور یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے. اب ہمارے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں. پہلا راستہ یہ کہ ایم کیو ایم سندھ اسمبلی میں بل لائے، جس کا ایم کیو ایم وعدہ کر چکی ہے اپنے منشور میں. ہم فوری طور پر میئر کے آنے کے بعد ایک بل انٹروڈیوس کریں گے جس میں ہم اختیارات مانگیں گے حکومت سندھ سے کہ وہ سندھ کے تمام میئرز اور چیئرمنز کو وہ اختیار منتقل کرے جس کا وعدہ آرٹیکل 140 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں موجود ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کا بھی راستہ ہے، اور ساتھ ساتھ عوامی جمہوری احتجاج کا بھی راستہ ہے جو سندھ اسمبلی کے باہر اور سندھ اسمبلی کے اندر دونوں جگہ. لیکن حیدر صاحب اس سے پہلے جو ایکٹ آیا ہے 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس کو تو آپ نے ریزسٹ کیا ہی نہیں. جب 2001 کے ایکٹ اور آرڈیننس کو تبدیل کر کے 2013 کا لایا گیا ہے جس میں تمام اختیارات صوبائی حکومت کو دے دیے گئے ہیں، کراچی جیسے شہر کے اندر سندھ کی حکومت کے پاس سارے اختیار ہوں گے، اس کو تو آپ نے اس وقت ریزسٹ کیا نہیں. اب کیا کر پائیں گے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرے خیال سے تھوڑی سی اس میں گنجائش موجود ہے. ایم کیو ایم نے بھرپور احتجاج کیا تھا، مگر ظاہر ہے کہ عددی اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے علاوہ سندھ اسمبلی میں موجود دیگر جماعتوں نے بھی
2013 کے اس ایکٹ کو سپورٹ کیا تھا. ایم کیو ایم وہ واحد جماعت تھی جس نے اس کی مخالفت کی تھی, اس کی کاپیاں پھاڑی تھیں اور اس کو نامنظور کیا تھا. باقی تمام جماعتوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا. بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں جیسے تحریک انصاف ہے, جماعت اسلامی ہے, اے این پی ہے, انہیں بہت سے کنسرن بھی ہوں گے کہ متحدہ جو ہے وہ ایک تاثر ہے کہ متحدہ مار دھاڑ کرتی رہی ہے, متحدہ کا ایک بڑا ملیٹنٹ کنٹرول رہا ہے شہر پہ. اب جب آپ کا میئر ڈپٹی میئر آ رہا ہے اور آپ کو کامیابی ملی ہے, آپ نے اپنا پوائنٹ بھی پروو کر لیا ہے, تو ان جماعتوں کے کنسرنز کو کیسے ایڈریس کریں گے کراچی شہر کی حد تک؟ بالکل ویسے ہی ایڈریس کریں گے کہ جیسے 2005 میں ایڈریس کیا تھا, اور اس کی کامیابیوں کی داستان تو خود آپ نے اپنی زبانی سنا ہی دی ہے. اور اگر ایم کیو ایم کو اپنی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ ملا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کسی ایک قومیت یا ایک زبان کی بنیاد پر نہیں ملا, بلکہ کراچی کے بسنے والے تمام ہی لوگوں نے ایم کیو ایم کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے. اور چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم تمام ہی جماعتوں سے رابطہ بھی کریں گے کہ وہ میئر کے اختیارات کے لیے, میئر کراچی کا ہوگا, میئر ایم کیو ایم کا نہیں ہوگا, کراچی کے میئر کے اختیارات کے لیے سپورٹ کریں. اور اگر انہوں نے سپورٹ کی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ خود بخود اس پورے پروسیس کا حصہ ہو جائیں گے, اور بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کون ہے, کس طرح ہے, کہاں ہے, کیا ہے. ایم کیو ایم تمام کی خدمت کرتی آئی ہے. 2005 کا ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے, the second best mayor of the world ایسے ہی ڈکلیئر نہیں ہو جاتا. اتنے کم اختیارات اور کم پیسے کے باوجود وہ ہم ہوئے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ایک خدمت کی ایک نئی تاریخ رقم ہوگی. اب یہ بتائیے جو بڑا مشکل ایک سوال ہے کہ آپ نے اپنا پوائنٹ پروف کر لیا, متحدہ نے اپنا پوائنٹ پروف کر لیا کہ کراچی شہر کی سب سے مقبول جماعت جو ہے متحدہ ہے. نامساعد حالات میں بہت سی شکایتیں بھی تھیں, لیکن دوسری طرف ایک دوسرا پوائنٹ بھی پروو ہوا ہے شہر میں کہ رینجرز نے اپنی کارروائی سے شہر میں جو ایک بدامنی تھی, جو قتل و غارت تھی, جو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم تھا, جو بھتہ خوری تھی, جو ٹارگٹ کلنگ تھی, دہشت گردی تھی, اس پہ بھی کنٹرول پا لیا. اور آج کراچی کے شہری جو ہیں وہ بہت خوش ہیں پہلے کے مقابلے میں جب ہم آتے ہیں. لیکن اب سندھ اسمبلی جو ہے وہ متحدہ وہ رینجرز کی طاقتوں پہ, اس کی آپریشن کیپیبلٹی پہ جو قدغنیں لگا رہی ہے, اس پہ اب متحدہ کا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف بڑا سیدھا ہے سبجیکٹ کے اوپر. باوجود کہ ہمارے خدشات رہے ہیں, باوجود اس کے کہ ہمارے لوگ ایک بہت بھاری تعداد میں گرفتار ہوئے اور بعد میں وہ معصوم قرار پا کر چھوٹے بھی, ہمارے بے شمار کارکنان جیل میں بھی ہیں, باوجود اس کے کہ ہمارے بہت سارے لوگ لاپتہ بھی ہیں, اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ رینجرز کے پاس مکمل اختیارات ہوں اور وہ کراچی سمیت پورے سندھ بھر میں ان کو یہ اختیارات دیے جائیں. کیونکہ اگر جرائم کی روک تھام ایک اینگل ہے کامیابی کا, تو دہشت گردی کی روک تھام ابھی تک پوری طریقے سے ممکن نہیں ہو سکی ہے. اور اس کی دلیل ہماری رینجرز کے اوپر, ایون ہماری مسلح افواج کے اوپر کراچی میں ہونے والے حملے ہیں کہ دہشت گرد اس وقت بھی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. کلعدم تنظیمیں کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں نہ صرف حصہ انہوں نے لیا ہے بلکہ 9 نشستیں کراچی میں کلعدم تنظیموں نے جیتی بھی ہیں. تو یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ جرائم کے کنٹرول تک تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, مگر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ابھی تک تمام تر اقدامات جو ہونے چاہیے تھے وہ مکمل نہیں ہو سکے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے تحت رینجرز کو جو اختیارات ہیں وہ مکمل طور پر اور پورے سندھ کے لیے دیے جانے چاہیے. ایسا متحدہ کے موقف کو تو بڑا ہارٹننگ ہے, بڑا پازیٹیولی دیکھا جائے گا اکراس دا کنٹری, لیکن یہ جو ایک امپیسے ہے, یہ جو سٹیکنگ پوائنٹ ہے سندھ اسمبلی اور رینجرز اور وفاقی حکومت کے درمیان, اس کو کیسے ریزولو ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ کیا آپ کا ریکمنڈیشن کیا ہے؟ دیکھیں میری ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ وفاق اور صوبہ اس سلسلے میں مل کر بیٹھیں اور جو سندھ کی حقیقی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھا جائے کہ کراچی کے علاوہ بھی سندھ میں جتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اب وہ اندرون سندھ اور جیکب آباد اور شکارپور جو سندھ کا انتہائی دوسرا کونا ہے وہاں پر یہ واقعات ہوئے ہیں. اور اگر واقعی سنجیدگی ہے نیشنل ایکشن پلان پہ کام کرنے کے لیے وفاق اور صوبے کے اندر, تو پھر ان کو مل کر بیٹھ کر اس چیز کو طے کرنا چاہیے. ورنہ جہاں تک میرا علم ہے اور جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن نے بات کی تھی سندھ اسمبلی میں بھی اور میڈیا میں بھی, کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور جماعتیں اور ایم کیو ایم خود کورٹ میں جائے اس حوالے سے.
بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب. بتا رہے تھے کہ متحدہ سپورٹ کرتی ہے کہ رینجرز کے پاس تمام پاورز ہونی چاہیے، باوجود اس کے کہ متحدہ نے اس آپریشن میں سفر بھی کیا ہے، اس کی ریزرویشنز بھی ہیں. یہاں پر ہم بات کریں گے اب رینجرز ہی کے حوالے سے جناب شاہد لطیف صاحب سے. ناظرین، میرے ساتھ ہیں ممتاز سیکیورٹی اینالسٹ جناب ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب. شاہد لطیف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. شاید صاحب ایک انٹرسٹنگ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن گزر گئے ہیں سندھ اسمبلی کی ریزولوشن کو، جس میں رینجرز کی جو پولیسنگ پاورز ہیں اس پہ قدغنیں لگائی گئی ہیں، اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے، اس میں سے ٹیررزم کو بھی نکال دیا گیا ہے، اسے ٹارگٹ کلنگ، سیکٹیرین کلنگ، ایکسٹورشن فرام منی، ان چیزوں پہ ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. اور یہ پابندی بھی لگائی گئی ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کی صورت میں کسی کو چیف منسٹر سندھ کی اجازت کے بغیر رینجرز جو ہے اس کو ڈیٹین نہیں کر سکے گی، پریونٹیو ڈیٹینشن نہیں کر سکی. اس پہ رینجرز کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ رد عمل تو اس وقت آئے جب رینجرز کو یہ محسوس ہو کہ کوئی قومی لیول پر ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز کی جا رہی ہے جس کے طور پر انہیں سامنے آنا چاہیے. جب فیڈریشن کے لیول پر ان کو مکمل سپورٹ مل رہی ہے اور انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا، سندھ کو تو باقاعدہ انہوں نے وارننگ دی کہ ان کے اختیارات میں کمی کرنے کا سوچا بھی نہ جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اسمبلی میں لے جانے کی بات ہے. مارشل صاحب، چودھری نثار صاحب کی وزیر داخلہ کی اس پریس کانفرنس کے بعد پھر مولا بخش چانڈیو کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد پھر سندھ اسمبلی کی ریزولوشن آئی ہے. تو اس سے تو یہ لگا کہ سندھ اسمبلی، سندھ حکومت جو ہے اس نے انٹیریئر منسٹر کی وارننگ کو یا جو بھی ان کی ریکویسٹ تھی اس کو بہت سیریسلی نہیں لیا ہے. وفاق کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اب فوری طور پر ری ایکشن آنا چاہیے، اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تو وفاق نے ہی ایشو کرنا ہے نا. تو کیا وفاق جو ہے ان ساری چیزوں کی جو لگا دی گئی ہے ان پر پابندی، کیا اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. اور یہ جو کچھ کیا گیا ہے وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے بدنیتی پر ہے. ہمیں نظر آ گیا کہ جب سے پی 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 والا معاملہ چلا، اس سے پہلے ایم کیو ایم کا قصہ تھا تو پی 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 چپ تھی، اور جب سے ڈاکٹر عاصم والا معاملہ سامنے آیا تب سے ہم نے دیکھا کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ فوج کو اور ملک کو وارننگ دے کر باہر چلے گئے کہ جی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور دنیا پوری اور خاص کر کراچی تب سے یہ دیکھ رہی ہے کہ کراچی کا امن و سکون جو رینجرز لے کر آئے ہیں اس کو پھر بگاڑنے کے لیے آپ یہ حربے اختیار کر رہے ہیں. یعنی آج آپ فرض کریں کہ اگر رینجرز یہ کہہ دیں کہ یہ جو ان کے اوپر آپ اختیارات کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں وہ انہیں قبول نہیں ہیں، اس میں کیا کوئی دو رائے ہیں کہ رینجرز نے جان جوکھوں میں ڈال کر یہ کراچی کو واپس لائے ہیں؟ 1 سال پہلے جو کراچی کا عالم تھا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اختیارات جن کے تحت انہوں نے سب کام کیا اور ایک اچھا نام پیدا کیا، کراچی کے لوگوں کو سکون دیا. پالیسی تو تب بدلی جاتی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ اگر اس کے نتائج ٹھیک نہ ہوں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ایئر مارشل صاحب، اگر ہم تھوڑا سا ریال پولیٹک میں آ جائیں، میں آپ کو زرداری صاحب کا ایک کلپ سناتا ہوں جون کا اس سال کا، جب انہوں نے کہا کہ اگر تم جنگ ہی لڑنا چاہتے ہو، اسٹیبلشمنٹ کو وارن کیا یا وفاقی حکومت کو، میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو وارن کیا، انہوں نے کہا جنگ ہی لڑتے ہو، جنگ ہی سے ڈرتے ہو، تو مجھ سے بہتر کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب has played his cards very well. میں یہ ٹکڑا آپ کو سناؤں، پھر میں چاہوں گا اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے. ہم نے بی بی کی شہادت پہ بھی یہ نہیں کہا، ہم نے تب بھی کہا کہ پاکستان کھپے، مگر حد ہوتی ہے ہر چیز کی. ہر بھی چیز میں آپ ایک گیم بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کے پالے ہوئے پٹھو جو ہیں طوطے جو ہیں بیٹھ کے ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں، اور جس میں آپ کا واسطہ نہیں ہے، جس چیزوں میں آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے. ہم بھی لڑیں، جنگ کریں گے، پھر ہم بھی لڑیں گے. اگر صرف جنگوں سے ڈرتے ہو تو ہم جنگ کرنا جانتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی، ہمیں ہی جنگ آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی ہے. دیکھیے ناظرین اور ایئر مارشل صاحب، دیکھیے زرداری صاحب نے بڑے کلیئرلی مسکرا کے اسمائل دے کے انہوں نے کہا کہ جنگ اگر کرنی ہے ہمیں بھی جنگ کرنی آتی ہے اور ہمیں ہی جنگ کرنی آتی ہے. تو اس کو تو پھر ایئر مارشل صاحب ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سندھ اسمبلی ظاہر ہے زرداری صاحب کا اثر و رسوخ ہے، وہ اس کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں. سندھ اسمبلی کو زرداری صاحب استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا پتہ بہت اچھا کھیلا ہے. لیجسلیٹو باڈی کہتی ہے یہ پاورز ہوں گی. کہ کس سندھ اسمبلی کی آپ بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ قانون اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی آپ میجورٹی میں ہیں، مگر یہی پیپلز پارٹی ہے جس کے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب جب بھی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اسمبلی میں اگر بحث نہیں ہوگی کسی مسئلے پر تو وہ مسئلہ کیسے اس کو چیزیں وہ پاس کی جا سکتی ہیں. یعنی ایک طرف وہ بحث کی باتیں کرتے ہیں جو کہ روح ہے جمہوریت کی،
اور دوسری طرف اسی جمہوریت کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں جی ہمارے پاس میجورٹی ہے ہم جو مرضی کریں. تو اسمبلی میں تو جو لوگوں کی وہاں پہ دوسری پارٹیز ہیں ان کا رد عمل آپ نے دیکھ لیا, وہ اٹھے اور انہوں نے قرارداد پھاڑ دی. اب وہ ریاکشن اس کے اوپر شو کر رہے ہیں, باقاعدہ اس کے اوپر تاجر لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آنے لگے ہیں. تو باقی کمیونٹی بھی آپ دیکھیں گے, کراچی کے لوگ جو ہیں وہ کیسے اس بات کو مان لیں گے. بٹ شاید صاحب جو باقی جو اپوزیشن ہے اسمبلی میں تو سر وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے نا, وہ راستہ روک نہیں سکتی ہے پیپلز پارٹی کا وہاں پہ. اب ہوگا کیا اگر پیپلز پارٹی بزد رہتی ہے, کیا ہوگا اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیا رینجرز ولنگ ہیں اس قسم کی کرٹیل پاورز میں کہ ان کو پرمیشن لینی پڑے ٹیرر فائنینسنگ کے کسی کیس کی انویسٹیگیشن کرنے سے پہلے چیف منسٹر سے؟ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہو سکتا. آپ جب بھی کسی کی پرمیشن لینے جائیں گے وہ پرمیشن والے کو بھگا دیا جائے گا. ہمارے ملک کا تو المیہ ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی وہ جو راؤ ذوالفقار جو آئیو تھے ڈاکٹر عاصم کے سلسلے میں, ان کو اوور نائٹ بدلا گیا اور الطاف حسین ڈی ایس پی کو لایا گیا, اس نے 48 آورز کے اندر ان کو بری کر دیا. یعنی یہ کیسا قانون, کیسا ملک اور کیسا سسٹم ہے. اور آج بھی انہوں نے کیوں کہا کہ جناب آپ نیب کو اور ایف آئی اے کو نکال دیں, یہ ان کی مدد نہیں کریں گے رینجرز کی, اب صرف پولیس مدد کرے گی. پولیس کون سی ہے؟ جو ان کی اپنی ہے, آئی جی ان کے اپنا, ڈی ایس پی اپنا, ڈی جی اپنا, تو مقصد ڈی آئی جی اپنا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ پولیس کے ذریعے پھر سے چیزوں کو گڑمڑ کرنا چاہتے ہیں. پولیس ان کی اپنی ہے. تو رینجرز جو نیب اور ایف آئی اے کو ساتھ لے کر چل رہے تھے تاکہ ایک نظر آئے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, آپ نے وہ ایجنسیز ان سے واپس لے لی. یعنی ہر ایک قدم جو وہ اٹھا رہے ہیں اس وقت وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پروونس کے مفاد میں, کراچی کے مفاد میں نہیں ہے, وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اب یہ چیلنج فیڈرل حکومت کا ہے کہ جناب وہ سامنے آئیں اور اپنی جو ان کی جو پاورز ہیں اس کو استعمال کریں. اور یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس حالت میں کبھی بھی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر رینجرز جو ہیں وہ تو فیڈرل حکومت کے ساتھ ہیں, ایف آئی اے بھی فیڈرل ایجنسی ہے, نیب بھی فیڈرل ایجنسی ہے. آپ ذرا ان تینوں کو علیحدہ کریں, دیکھیں کراچی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور ان لوگوں کو دیکھنے دیں یہ کیا اس کو پاس کرے گا کوئی دنیا میں, اور کیا کراچی کے لوگ پاس کریں گے, کیا اس کو ملک پاس کرے گا. یہ بالکل انہونی بات ہے. یہ سیاست جس کے تحت زرداری صاحب بیان دے رہے ہیں یہ ایک مکمل ہونے والی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کامیاب ہونے والی چیز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل حکومت کا فرض بنتا ہے. شاہد لطیف صاحب ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ جس قسم کی قدغنیں لگائی گئی ہیں سندھ اسمبلی کی طرف سے, رینجرز کبھی بھی اس فریم ورک کے اندر کام نہیں کر سکے گی. یہ چیلنج ہے وزیر اعظم نواز شریف کے لیے کہ وہ اس امپیسے کو, اس سٹرگل کو کیسے اس کو ریزالو کرتے ہیں. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے جس کامنٹ کا, جس تفصیل کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس کے ہم ڈسکس کریں گے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. گزشتہ ہفتے ہم نے 16 دسمبر پہ کامنٹ کیا تھا اور 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا بلا شبہ انتہائی بدترین سیاہ خونی دن ہے. اور اب تو اس کی دو وجوہات ہیں. نہ صرف 16 دسمبر ہمیں سکوت ڈھاکہ کی ٹریجڈی کی یاد کراتا ہے بلکہ 16 دسمبر آرمی پبلک اسکول پشاور پہ دہشت گردی کا بھی دن ہے. اور ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں یہ شک ہے کہ جہاں کیریکٹرز, پراکسیز اور ایجنٹس مختلف ہیں وہاں ان دونوں ٹریجڈیز کے پیچھے ایک ہی اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کار فرما ہے. ہم نے گزشتہ ہفتے کے اپنے پروگرام میں صرف 2 نقطے آپ کے سامنے ہم لے کر آئے تھے. ایک ہم نے ٹائمز آف انڈیا کی مئی 2010 کی سٹوری کے ذریعے ثابت کیا کہ کیسے 1971 کے فوراً بعد ہندوستان کی فوج کی ایسٹرن کمانڈ نے مکتی بانی کے حوالے سے تمام ریکارڈ ضائع کر دیا, شریڈ کر دیا. یعنی وہ تمام ریکارڈ کہ مکتی بانی کب بنی, کیسے بنی, اس کے کیمپس کہاں پہ تھے, اسے ٹریننگ کیسے دی گئی, اس نے کیا کچھ کیا, اسے کیا انسٹرکشن دی جاتی تھیں, وہ تمام ریکارڈ ہندوستانی فوج نے تباہ کر دیا. دوسرا ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کیسے عوامی لیگ کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان اور ہندوستان کی حکومت, وہاں کے وزیر اعظم کے درمیان, پرائم منسٹر آفس کے درمیان ریلیشن شپ جو ہے وہ 1962 اور 63 سے ہی قائم تھا, جب ڈھاکہ میں مقیم ایک ہندوستانی ڈپلومیٹ سہاسکا بینرجی اور وہاں پر انٹیلیجنس بیورو کے کرنل ایس گھوش جو ہیں, انہوں نے شیخ مجیب کا ایک خفیہ پیغام جواہر لال نہرو تک پہنچایا ٹرپل کوڈڈ سائفر میسیجز کے ذریعے, جس میں شیخ مجیب الرحمان نے مدد
مانگی تھی کہ میں لندن سے 1963 میں 1963 میں آزادی کی ایک تحریک کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. جواباً ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت نہرو نے کہا کہ نہیں، لندن شفٹ مت ہوئیے، ڈھاکہ سے اس کا آغاز کریں، ہم آپ کو ہر طرح کی مدد دیں گے، لیکن ابھی آپ کمزور ہیں، آپ کو اپنی جماعت کی تنظیمیں نو کرنی ہے، اسے گاندھی جی کی طرح ایک کارڈ کیرنگ پارٹی میں بنائیں، اس کی ممبرشپ کو بڑھائیں، اسے ایک ڈونیشن جمع کرنے والی پارٹی بنائیں اور بنگال کے طول و عرض میں ریلیز کریں. اس کو آپ ایک سٹرونگ بنائیں، مضبوط بنائیں. ابھی دنیا کی فضا جو ہے اس آزادی کی تحریک کے لیے سازگار نہیں ہے، آپ بھی کمزور ہیں، وقت آئے گا جب ہم سٹرائک کر سکیں گے. گزشتہ 2 ماہ میں کسی پروگرام کا اتنا رد عمل، اتنا رسپانس نہیں ہوا. سینکڑوں لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا، جس پہ ایکیڈیمکس تھے، ایڈیٹرز تھے، لکھنے لکھانے والے، دانشور، سول سرونٹ اور آرمی آفیسر تھے، اور بہت سے لوگوں نے بہت سی اور چیزیں بھی ہم سے شیئر کی. تاہم سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ بڑی انٹرسٹنگ اس میں ڈیبیٹ دیکھی گئی، جہاں مشن را کے آتھر آر کے یادو، جو را کے ایک فارمر آفیشل ہے، بڑی پاپولر، انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے ایک پاکستانی سے پینچا لڑاتے ہوئے ٹویٹر پہ کہا کہ کیا فضول بحث شروع کر رکھی ہے، یہ تو بڑی آبویس بات ہے کہ مکتی بانی بیبی تھی را کی، انڈین ملٹری کی، اور ہم نے مل کے مکتی بانی کے ذریعے پاکستان کو کٹ ٹو سائز کیا. آر کے یادو صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب مکتی بانی بیبی تھی انڈین ملٹری کی اور را کی، تو مکتی بانی نے جو قتل عام کیا، جینوسائیڈ کیا ویسٹ پاکستانیز کا، بہاریز کا، نیشنلسٹ بنگالیز کا، تو سر اس کی ذمہ داری بھی تو پھر بہت حد تک آپ پہ آتی ہے. اب اس ہفتے 2 روز قبل ڈھاکہ یونیورسٹی نے اپنے ایک بڑا تاریخی فیصلہ کیا ہے. 1971 کے 44 برس کے بعد ڈھاکہ یونیورسٹی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تمام ایکیڈیمک تعلیمی جو روابط ہیں انہیں منقطع کر دیا جائے اس وقت تک جب تک پاکستان 1971 کے جینوسائیڈ کی باقاعدہ معافی نہیں مانگتا. لیکن جو بہت ہی دلچسپ سوال ہے ڈھاکہ یونیورسٹی کے لیے وہ یہ کہ اسی ڈھاکہ یونیورسٹی میں جگنت ہال کے باہر جو ماس گریو ہے اسے گزشتہ 44 برس میں نہ حکومت نے نہ ڈھاکہ یونیورسٹی نے کھود کے نہیں دیکھا کہ اس میں کتنے لوگ دفن ہیں اور ان کی آئیڈینٹی اور شناخت جو ہے وہ کیا ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اسی ڈھاکہ یونیورسٹی میں شریش تولا کے مقام پہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹیچوز اور رسمیں بنائے گئے ہیں وہاں ایک میموریل بھی ہے, اور وہ میموریل یہ بتاتا ہے کہ 1971 کے پورے سال میں 149 یعنی 149 لوگ جن کا ڈھاکہ یونیورسٹی سے تعلق تھا, جس میں فیکلٹی ممبر بھی ہیں, جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اس میں اسٹافرز بھی ہیں, وہ مارے گئے. تو یہ بات تو بڑی واضح ہے جیسے ڈاکٹر شمیلہ بوس اپنی کتاب ڈیڈ ریکننگ میں کہتی ہیں کہ 25 مارچ کو تو پھر جو بھی لوگ وہاں پہ مرے ان کی تعداد 149 سے کم ہوگی, وہ بہت سینکڑوں یا ہزاروں تو ہو نہیں سکتے. کتاب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ڈیڈ ریکننگ سے کہ اندازاً 70 لوگ جو ہیں وہ 25 اور 26 مارچ کی جو تاریخ ہے اس میں مارے گئے. لیکن پاکستانی ملٹری کی جو وائرلیس کمیونیکیشن ہے, جو کیپٹن کمانڈنگ ہے, وہ اپنے بریگیڈیئر کو یہ بتاتا ہے کہ اندازاً 300 لوگ یہاں مارے گئے ہیں. ڈاکٹر شمیلہ بوس یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ اگر واقعی 300 لوگ مارے گئے ہیں اور یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد صرف 70-80 ہے تو وہ باقی لوگ کون تھے؟ کیا وہ باقی لوگ مکتی بانی کے ملیٹنٹس اور گوریلاز تھے جنہوں نے اس رات کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں پناہ لے رکھی تھی؟ عوامی لیگ, ہندوستانی میڈیا, ہندوستانی حکومت اور مغربی ذرائع ابلاغ جو گزشتہ 45 برس سے جینوسائیڈ کی کہانی سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں دفعہ دہرا رہے ہیں, دہراتے چلے جا رہے ہیں, اس کا ہول محض ڈھاکہ یونیورسٹی کا میسیکر نہیں ہے. اس کہانی میں بہت جھول ہے, اس میں بہت کمزوریاں ہیں. ہماری تحقیقات یہ شو کرتی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے پہلی دفعہ جنوری 1972 میں ایک ریلی سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی فوج نے 3 ملین یعنی 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام کیا. اسی مہینے میں جنوری میں انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی قائم کی اور لاس اینجلس ٹائم کے رپورٹر کورسپونڈنٹ ولیم جے ڈرمنڈ اپنی ایک سٹوری دی مسنگ ملینز میں یہ بتاتے ہیں کہ مارچ میں جب انسپیکٹر جنرل نے اس کی فیلڈ انویسٹیگیشن شروع کی تو محض 2000 کمپلینٹس جو ہیں وہ سامنے آ سکیں, اور ولیم ڈرمنڈ کہتے ہیں کہ اگر لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں تو کمپلینٹس اتنی تھوڑی کیوں ہیں. لیکن اس کی بہت بہتر معلومات ہمیں ایک بنگالی اسکالر جو ہیں ڈاکٹر ایم عبد المومن چودھری, ان کی 1996-98 کی کتاب سے ملتی ہے جو خود ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں. کتاب کا نام ہے بیہائنڈ دا myths آف 3 ملین, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ 29 جنوری 1972 کو شیخ مجیب الرحمان نے ایک ہائی پاورڈ انکوائری کمیٹی قائم کی
جس کو لیڈ کر رہے تھے جناب ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس عبدالرحیم صاحب, اور یہ کمیٹی جو ہے اس کے 12 ممبران تھے. منسٹری آف ہوم افیئرز کے تحت یہ کمیٹی قائم کر رہی تھی, اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہوا. اس کمیٹی نے یہ بتانا تھا کہ 1971 کی جنگ میں کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے, گھائل ہوئے, املاک کا کتنا نقصان ہوا, اور اس نے اپنی رپورٹ دینی تھی 30 اپریل 1972 تک. لیکن یہ رپورٹ ڈیلے ہوئی. جولائی 1972 میں شیخ مجیب الرحمان کو اس کمیٹی نے, 12 ممبران کی کمیٹی نے, جس میں سول سرونٹ تھے, ملٹری آفیسرز تھے, انٹیلیجنس کے لوگ تھے, اور اس کے اندر بہت سے ممبر پارلیمنٹ تھے, سیاستدان تھے, اس نے بتایا کہ جی 56 سے 57 ہزار کے درمیان جو ہے, 56 سے 57,000 ٹوٹل لاس آف لائف جو ہے. اور یہ ٹوٹل لاس آف لائف وہ ہے جس میں بنگالی بھی ہیں, جس میں مفتی بانی کے لوگ بھی ہیں, جس کے اندر بہاری بھی ہیں, جس میں ویسٹ پاکستانی فیملیز بھی ہیں, اور جس کے اندر رضاکار بھی ہیں. تو یہ ٹوٹل لاس آف لائف جو ہے یہ 56 سے 57 ہزار کے درمیان ہوا ہے. اس وقت شیخ مجیب الرحمان جلال میں آ گئے. وہ کہنے لگے کہ میں نے تو 30 لاکھ کا کہہ رکھا ہے, کم از کم 3 لاکھ تو پورے ہوں. اور اس کے بعد اس کمیٹی کا کبھی کسی نے نہیں سنا, اس کی رپورٹ کو دبا دیا گیا. اس پہ یقینی طور پہ شاید کبھی ایک وقت آئے گا جب اس پہ مزید بہتر تحقیق اور ریسرچ ہو سکے گی کہ اس کے کاغذات کہاں پہ ہیں. تاہم یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ جس کو کہ قائم کیا ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں, اس نے جو فگر دیا وہ 26,000 کا تھا, اور یہ فگر بیس کرتا تھا پاکستانی ملٹری کے ان ڈسپیچز میں جو ایسٹرن کمانڈ مارچ سے دسمبر تک مسلسل راولپنڈی میں GHQ کو بھیج رہی تھی. اس حساب سے اس کانفلکٹ میں 26,000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے سول وار کے کانفلکٹ میں, اور اسی درسنا اسی ٹائم پیریڈ میں مارچ سے لے کے دسمبر تک 4-4.5 پاکستانی فوج کے افسران اور جوان جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے. یہاں پہ بریک لوں گا, اور بریک کے بعد میں واپس آ کے یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جینوسائیڈ کیا ہے, جینوسائیڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور اگر فارمر ایسٹ پاکستان کے وار تھیٹر میں, سول وار میں اگر ایک جینوسائیڈ ہوا تو وہ جینوسائیڈ کس نے کیا, اس کا ذمہ دار کون تھا, اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے اور 1971 کے اس فلاڈ غلط بنائے ہوئے نیریٹر سے آگے نکلنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. آفٹر دا بریک. خورشید عالم, والد خلیل الرحمان, میں کمیلیہ برامن باریہ, ناصرین نگر تھانہ, کنڈا یونین کا رہنے والوں. میرا گاؤں کا نام ہے کاہتورا. 1971 میں اس وقت 9 کی اسٹوڈنٹ تھا. میرے ایک سوال ہے کہ 1971 میں 16 دسمبر میں پاکستانی جو بھی ہے سیلنڈر ہو گئے, پاکستانی فوج سیلنڈر ہو گئے. اس کی بعد 3.5 لاکھ بنگالیوں کو کس نے مارا؟ وہ سراسر مفتی باہینیوں نے مارا. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I had 8 or 9 months to make my preparations. ناظرین ویلکم بیک. یوں تو 1971 اور سقوط ڈھاکہ کا جو ٹاپک ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے, اتنا کمپلیکس ہے, اتنا مشکل ہے کہ اس کے ہر پہلوؤں پہ کسی ایک ٹیلی ویژن پروگرام اور ایک نشست میں بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ اب تو ہمیں گیری باس کی کتاب دی بلڈ ٹیلی گرام سے یا پھر ہندوستانی آتھر سری ناتھ رگھون کی کتاب دی 1971 سے یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل نے 1971 میں فائنینشل طریقے سے اسلحے کے ذریعے اور پروپیگنڈے کے ذریعے ہندوستان کی 1971 میں مدد کی. یہ بھی اس کا ایک آسپیکٹ ہے. لیکن 2 چیزوں کے اوپر میں آؤں گا. ایک یہ کہ پاکستانی ملٹری کی تعداد کتنی تھی 1971 کے فارمر ایسٹ پاکستان کے تھیٹر میں, اور جینوسائیڈ کا مطلب کیا ہے اور جینوسائیڈ کس نے کیا.
یہ بات واضح ہے CIA کی انٹیلیجنس رپورٹ کو دیکھ لیجئے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس کو دیکھ لیں, جتنی چیزیں اب تک پبلش ہو چکی ہیں کہ 25 مارچ 1971 کو پاکستان کی محض 19-20 ہزار فوج جو ہے وہ فارمر ایسٹ پاکستان میں موجود تھی, اور چونکہ ہندوستان نے اوور لینڈ جو روٹ تھا, ٹریفک روٹ جو تھا, ایئر ٹریفک روٹ تھا, اس کو بند کر رکھا تھا, اس لیے پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل تھا افواج کو فارمر ایسٹ پاکستان تک پہنچانا. اور نومبر دسمبر میں آخر میں پاکستان کی جو ٹوٹل افواج تھیں فارمر ایسٹ پاکستان کے اندر, ان کی تعداد غالباً 41,000 کے قریب تھی, اور جو 93,000 پریزنرز آف وارز کی بات کی جاتی ہے کہ سولجرز نے سرنڈر کر دیا, اس میں محض 34,000 پاکستانی سپاہ تھی, سولجرز تھے, باقی سویلینز تھے جن کا تعلق کسٹم سے تھا, پولیس سے تھا, اور بہت سے سول اداروں سے تھا. تو یہ ایک اس کا آسپیکٹ. اب آتے ہیں جینوسائیڈ کے اوپر. اگر پاکستانی افواج کی تعداد اتنی کم تھی تو جس قسم کے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے, یہ وہ فوج تھی جس پہ چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے, 9 ماہ تک وہ ایک گوریلا وارفیئر کا مقابلہ کر رہی تھی, تو جو الزامات اس پہ لگائے گئے ہیں وہ بذات خود ہی کامن سینس سے سمجھ آ جاتے ہیں کہ ان کی نوعیت و حقیقت کیا ہے, اس میں کس حد تک مبالغہ آرائی ہے. لیکن اقوام متحدہ کی جو ڈیفینیشن ہے جینوسائیڈ کی, اور انگریزی زبان میں بھی جینوسائیڈ کی جو ڈیفینیشن ہے, اس کا مطلب ہے کہ کسی قوم کو اس کے رنگ, اس کی نسل یا اس کے مذہب کی بنیاد پہ اس طرح سے ٹارگٹ کرنا, کوشش کرنا کہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, یعنی ایسی کلنگ کرنا جس میں نوجوان آدمی, عورت, بچے اور بوڑھے سب کو ٹارگٹ کیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر شرمیلا بوس اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے ایکسپلین کرتی ہیں ڈیڈ ریکننگ میں, کہ پاکستانی ملٹری پہ جہاں کلنگ کے الزامات لگے گی بھی ہیں, جیسا کہ تھانہ پرا میں, بارڈر ٹاؤن تھانہ پرا, چک نگر, بروئے تولا, جنجیرہ یا پھر ڈھاکہ یونیورسٹی میں, وہاں پاکستانی فوج کے سپاہیوں نے ٹارگٹ کیا ہے ایڈلٹ میل کے اوپر, فائٹنگ ایج ایڈلٹ میل پہ ٹارگٹ کیا ہے پاکستانی, جس کے بارے میں ان کو یہ شک تھا کہ یہ مکتی بانی کا جو ہے گوریلا ہو سکتا ہے. چونکہ مکتی بانی کے گوریلاز لوکل پاپولیشن میں گھل مل جاتے تھے, ان کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی الگ سے, تو سپاہیوں نے مکتی بانی کے گوریلا سمجھ کے نوجوان ایڈلٹ فائٹنگ ایج میل پہ ٹارگٹ کیا ہے. کہیں پر بھی اس وقت 1971 کے وار تھیٹر میں پاکستانی فوج نے عورتوں کے اوپر یا بچوں کے اوپر یا بوڑھوں کو نشانہ نہیں بنایا. اس کے برعکس مکتی بانی کے جو گوریلاز ہیں اور جو عوامی لیگ کے دستے ہیں, انہوں نے ٹارگٹ کیا مغربی پاکستان کے آباد کاروں کو, پاکستانی فوج کے افسر اور جوانوں کے خاندانوں کو, انہوں نے ٹارگٹ کیا بہاری آبادی بہاریوں کو, اور یا انہوں نے ٹارگٹ کیا ان لوئل نیشنلسٹ بنگالیوں کو جو پاکستان کے تصور سے جو ہے وہ لوئل تھے. اور وہاں پہ انہوں نے نہیں دیکھا کچھ بھی, انہوں نے آدمی ہو یا عورت ہو یا بچے ہوں یا ضعیف ہو, سب کو نشانہ بنایا. اور یہ بات اب ریسرچ بڑی کھل کے ثابت کرتی ہے, جو ڈیڈ ریکننگ میں ڈاکٹر شرمیلا بوس کی کتاب میں بڑی اس کی تفصیل ہے کہ کیسے وہ تمام لاشیں جو ندیوں میں اور دریاؤں میں بہتی پائی گئیں وہ بہاریوں کی تھیں جنہیں مکتی بانی نے نشانہ بنایا. تو جو جینوسائیڈ کی ڈیفینیشن ہے وہ تو مکتی بانی کے جو اقدامات ہیں, جو اپنی جس کی تمام ڈائریکشنز انڈیا کی ایسٹرن کمانڈ سے آتی تھیں, وہ جینوسائیڈ کی ڈیفینیشن تو پھر مکتی بانی کے اقدامات پہ پوری اترتی ہے. سوال ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے. یہ جو ایک ٹریجک انتہائی دکھ بھری یہ جو داستان ہے, کہانی ہے, اس سے آگے جانے کے لیے پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لیے وے فارورڈ کیا ہے. پاکستان آرمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں وہ تمام جگہیں جہاں پہ الزام لگا ہے, جیسے تھانہ پورا ہے, چک نگر ہے, بروئے تولا ہے, یہ ایون ڈھاکہ یونیورسٹی ہے, کم از کم اپنی ایک انٹرنل انکوائری جو ہے وہ ضرور کی جائے. یہ صحیح ہے کہ افسران کی اور جو جوان تھے ان کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے, 45 برس گزر چکے ہیں, لیکن ریکارڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ اگر ایک پراؤڈ ڈسپلنڈ فوج کا جو ڈسپلن ٹوٹا ہے ایک جنگ میں, تو وہ کس کی کمزوری تھی, کس کی غلطی تھی, اس چیز کو ضرور اس پہ ایک تحقیق انٹرنل کم از کم ہونی چاہیے. بنگلہ دیش کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ پاکستانی فوج نے کیا کیا یا رضاکاروں نے کیا کیا یا اس وقت جماعت اسلامی نے کیا کیا. بنگلہ دیش کا تو چیلنج یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے جو پرو بنگلہ دیش ایلیمنٹس تھے, مکتی بانی تھی یا عوامی لیگ کے دستے تھے, انہوں نے کیا کیا. جو ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن ہے بنگلہ دیش کی حد تک, اس کا تعلق ان سے ہونا چاہیے. لیکن سب سے زیادہ جو اہم ہے
ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن میں وہ ہندوستان کا رول ہے. یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہندوستان کے اداروں نے, اس کی حکومت نے اسٹریٹجک مقاصد کی خاطر اپنے اسٹریٹجک اہداف حاصل کرنے کے لیے فارمر ایسٹ پاکستان کے اندر سول وار کی صورتحال پیدا کی. اور جیسے کہ آر کے یادو جو ہسٹورین ہیں را کے, وہ مانتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں آج کہ مکتی بانی بیبی تھی انڈیا کی را کی یا ایسٹرن کمانڈ کی. تو مکتی بانی نے جو قتل عام کیا, جو مکتی بانی کے قتل عام جینوسائیڈ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, اس کی ذمہ داری تو پھر بھارت کو لینی چاہیے. یہ بہت اہم ہے. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت سے لبرلز ہیں جن پہ کئی دفعہ لوگ فرسٹریشن میں یہ الزام بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ ضمیر فروش ہیں, یہ غدار ہیں. اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ نادان ہیں, یہ لا علم ہیں, یہ بے وقوف ہیں. ان کا تاریخ کا مطالعہ بہت گہرا نہیں ہے, کیونکہ تھوڑی سی اگر یہ کوشش کریں تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ایک گرینڈ اسٹریٹجک ڈیزائن ہے ہندوستان کے اداروں کا, ان کی انٹیلیجنس کا, ان کی فوج کا, کہ پہلے سیاسی حالات ایسے پیدا کیے جائیں سول وار کی صورت کے, ایک پولیٹیکل ڈسٹربنس پیدا کی جائے اور پھر اس کو ایکسکیوز بنا کے وہاں فوجی کارروائی کی جائے. یہ پیٹرن کوئی بنگلہ دیش سے 1971 سے شروع نہیں ہوا. 1948 میں حیدرآباد پہ جو آپریشن پولو کیا گیا, اس سے پہلے وہاں کے سیاسی حالات خراب کیے گئے. آپریشن پولو میں اتنی کلنگ ہوئی کہ پنڈت نہرو نے جو کمیٹی بٹھائی, سندر لال کمیٹی, اس کی رپورٹ کو چھپا دیا گیا. اور اب 2013 میں وہ رپورٹ آئی ہے جسے پتہ چلا کہ 27,000 سے 40,000 لوگ جو ہیں آفیشلی مانے گئے کہ وہاں ہلاک ہوئے. پرائیویٹلی طور پہ ہسٹورینز کا خیال ہے کہ 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ حیدرآباد میں مارے گئے. 1961 میں پورٹوگیز کالونی گوا میں سیاسی حالات خراب کیے گئے, پھر آپریشن وجے وہاں پہ کیا گیا. بنگلہ دیش کی کہانی آپ کے سامنے ہے. 1975 میں سکم میں سیاسی حالات پیدا کیے گئے. اس وقت آر این کاؤ جو را کے اس وقت بھی ہیڈ تھے, ان کا بھی بہت رول تھا سکم کی کانکوس و اینیکسیشن میں. اور پھر 80 کی دہائی کے اندر اب ایویڈنس بڑی کلیئر ہے کہ تامل ایلام گوریلز جو ہیں ان کو را نے اور انڈین ملٹری نے ان کی تربیت کی. اور ابھی حال ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی ٹائنی ریپبلک جو ہے نیپال کی, اس کے جو بلاکیڈ بار بار ہندوستان کرتا ہے. ستمبر 2015 میں جو 2 مہینے کا بلاکیڈ کیا گیا وہ ایک ایسے موقع پہ کیا گیا جب ارتھکویک کے بعد نیپال کے تمام ٹریڈ راستے چین سے بند تھے. تو یہ ایک وہ گرینڈ اسٹریٹجک ڈیزائن ہے ہندوستان کے اداروں کا جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان سے اچھے تعلقات ہوں, لیکن کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں ہو سکیں گے جب تک ہم ہندوستان کے اداروں کی جو اسٹریٹجک مینٹلٹی ہے اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. ہندوستان کو پاکستان سے اتنی, یا ان کے اداروں کو, ان کی حکومت کو پاکستان سے اتنی نفرت کیوں ہے, یہ میں کسی اور پروگرام میں بڑی تفصیل سے اس پہ بات کروں گا. آج اتنا ہی, بہت شکریہ.